تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت زندگی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق ہمارے ناظرین کرام کو کچھ تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، اور تمام انبیاء جو اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، ان سب کے اگر تاریخ مذاہب کو دیکھا جائے تو جس قدر حالات زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدون موجود ہیں، وہ کسی اور نبی کے ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلند ترین اخلاق پر فائز ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خود گواہی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ بعض نافہم لوگ کہہ لیں یا کج رو کہہ لیں، یا اسی طرح جو بدباطن قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاشی کا یا اسی طرح سے اور کسی قسم کے بہتانات آپ پر باندھے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اندرون کی اپنی غلاظت ہے۔ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ آدمی جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ تو اس قسم کے بد کردار لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف بہتانات تراشتے ہیں، یہ خود ان کی اپنی اندرونی غلاظت ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ورنہ خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کھلی کتاب اور ایک آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی آپ کے سامنے پیش کی، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی یزید بن بابنوس ان کا نام تھا، پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مختصر اور بڑا جامع جواب ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن مجید دیکھ لو، کھولو اور پڑھو، جو اخلاق اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ میں بھی ایک خاص حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ دیگر انبیاء کی نسبت اس میں بالکل منفرد نظر آتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو اخلاقی تعلیمات آپ نے دیں، وہ سب آپ نے عملاً کر کے دکھلائیں۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عملی رسول تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک پریکٹیکل اور پرفیکٹ ماڈل آپ تھے۔ کسی نبی کی زندگی میں اس کتاب پر عمل کرنے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، چاہے وہ وید ہو یا بائبل ہو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے ان تمام اخلاق کو کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہی کو، یزید بن بابنوس کو کہا کہ تمہیں سورۃ مومنون یاد ہے جو قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے شروع ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ابتدائی چند 10 آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ چنانچہ ان آیات میں یہ ذکر آتا ہے کہ مومن وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے سوراخوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جنسی حفاظت کی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح پانچویں بات اس میں معاف کیجیے، پانچویں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور خیال رکھنے والے ہیں۔ اور آخر میں یہ بیان ہوا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کامیابی اور بامرادی کے جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، حضرت عائشہ نے فرمایا تو یہ تمام کی تمام صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوئی، آپ پہ گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ آئے گھر میں، کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پہ کچھ اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
جب یہ کیفیت جاتی رہی آپ نے پوچھا ہوا کیا؟ آپ نے یہ بیان کیا کہ فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر میں بھی تجربہ کار تھیں اور آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں اور آپ کے اخلاق کو جانتی تھیں، آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس واسطے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور اسی طرح جو اخلاق دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں ان اخلاق کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور تمام لوگوں کی مشکلات میں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک بیوی کی یہ شہادت موجود ہے کہ جو گھر کی رازدان ہوتی ہے وہ آپ کے اخلاق پہ گرویدہ تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ فحش کلامی نہیں کرتے تھے، کبھی بازار میں آوازیں کسنا آپ کا کام نہیں ہوتا، شیوا نہیں تھا، پھر یہ کہ بدی کا بدلہ آپ بدی سے نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ معاف کرنا آپ کی عادت تھی۔ اسی طرح سے حیا ایسی کہ کنواری سے کنواری جو لڑکی ہو سکتی ہے اس میں جو حیا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں اور لوگ انہیں استوار کرنا چاہتے تھے تو اس موقع پر پتھر ڈھونے کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی، 10 یا 15 سال کی عمر کے لگ بھگ اندازہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ننگے کندھے پہ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ میاں اپنی یہ جو تہبند بندی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا کندھے پر ڈالو تاکہ کندھا زخمی نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں شاید انہوں نے اٹھا کے پھر کندھے پہ چادر رکھی، تو کہتے ہیں کہ جب آپ کا ننگ ظاہر ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اتنی آپ کے اندر حیا تھی۔ تو ایسے آدمی کو کہنا جو حیادار تھا، با اخلاق تھا، اس کو کہنا کہ عیاش تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے اندر یہ چرچا تھا کہ کئی دن آپ چلے جاتے تھے غار حرا میں، جا کے عبادت کیا کرتے تھے، مہینے بھر کا راشن لے گئے ہیں، اور مہینے بھر کے بعد پھر جب راشن ختم ہوتا پھر گھر میں آتے تو لوگ یہ کہتے تھے عاشق محمد ربہ، محمد تو اپنے رب کا عاشق ہے۔ تو ایسا شخص جو عبادات میں مصروف رہنے والا ہے، با اخلاق ہے، اس کے اوپر اس قسم کے الزامات اور بہتان تراشنا یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حبب الی الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، دیکھو مجھے جو دنیا میں مرغوب چیزیں ہیں، ایک تو خوشبو مجھے بہت پسند ہے، پھر اسی طرح عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مجھے بہت جوش دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ کا حجۃ الوداع میں خطبہ تھا اس میں بھی آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ عورتوں کے حقوق بڑے پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ تو گویا کہ عورت کا احترام آپ نے قائم کیا، اس کی عزت قائم کی، اور اس کو وہ درجہ دیا جو مردوں کے برابر تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ تو گویا کہ مساوات کے لحاظ سے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کو مساوات ہونی چاہیے، یہ الگ سے نعرہ دیتے ہیں، جس رنگ میں قرآن مجید نے آج سے 1500 سال پہلے یہ حقوق عورت کو دیے ہیں اور کسی مذہب نے دیے ہیں نہ کسی حکومت نے دیے ہیں۔ تو عورتوں کا آپ نے احترام قائم کیا، بیویوں سے آپ نے حسن سلوک کیا اور لوگوں کو تلقین کی خیرکم خیرکم لأہلہ، دیکھو بھی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں سے عمدہ سلوک کرنے والا ہے، وانا خیرکم لأہلی، میں نمونہ ہوں تمہارے سامنے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ 9 بیویاں بھی رہی ہیں، اور یہاں پر جو 9 بیویاں ہیں ان کے ساتھ یکساں آپ کا سلوک تھا، کسی بیوی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، ہر ایک اس حالت میں بھی ہمیشہ خوش رہی کہ گھر میں پکانے کے لیے کبھی مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک چاند سے دوسرا چاند آتا تھا، گھر میں وہاں کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہنے لگیں کہ دودھ آ جاتا تھا تو وہ پی لیتے تھے، کبھی کھجور آ جاتے تو کھجور کھا لیتے تھے، یہ عالم تھا۔ اب اگر کوئی شخص ظلم کی راہ سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے اور اس قسم کی فلمیں بناتا پھرے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ دیکھو عیاش آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین رہنے کا مقام بناتا ہے، محل تعمیر کرتا ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ
وہ چیزیں استعمال کرتا ہے جو مرغن قسم کی چیزیں کھاتا ہے. پھر شراب نوشی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، عرب میں تو شراب نوشی عام تھی، عورتوں سے زنا کرنا تو بڑا فخر کا کام سمجھا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک دامن رہے ہیں، بالکل جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ کنواری عورتوں سے زیادہ آپ حیادار تھے. پھر 9 بیویاں ایک وقت رہی ہیں. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے، اور آپ نے جس سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 40 سال کی عمر، 15 سال کا تفاوت. اور اس تفاوت کے باوجود آپ کے اخلاق کی وہ گرویدہ ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ گھر میں تعیش کے سامان کوئی نہیں ہے، مہینوں چولہا نہیں جلتا ہے، شراب کو آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ جو بتوں کے چڑھاوے تھے آن وسلم نے فرمایا میں نے کبھی وہ چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا. شروع سے ہی آپ کو توحید کی طرف نظریہ تھا. تو پھر ان تمام، ایک بات اس میں اور بھی ضمنی میں بیان کر دوں کہ دیکھیے کہ 25 سال کی عمر تک آپ ایسے رہے ہیں جیسا کہ عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک نضر بن حارث بہت سخت مخالف تھا، اس نے یہ گواہی دی ہے کہ دیکھو کہ محمد طبع نوجوان اور نو عمر تھا، اور تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق کا وہ مالک تھا. پھر یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سچا تھا، پھر سب سے زیادہ امانت دار وہ تھا. مکے میں مشہور تھا کہ آپ کو امین اور صدوق کہہ کے پکارا جاتا تھا. چنانچہ یہی خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ آتا ہے کہ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو حجر اسود کو اس میں رکھا جانا تھا. وہاں پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے. تو جب قریب تھا کہ تلواریں چل پڑتی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، خون خرابہ کرنے کی بجائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص پہلے ادھر خانہ کعبہ کی طرف سے آتا دکھائی دے اس سے ہم فیصلہ کروائیں. اور اتفاق ایسا ہوا یا خدا کا کرنا ایسا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صاحب نے یک زبان ہو کر کہا کہ صدوق امین، بھئی صادق آ گیا، سچا آدمی آ گیا، امانت دار آ گیا، یہ سب سے بہتر فیصلہ کرے گا. آپ نے سنا معاملہ، آپ نے فرمایا چادر لاؤ، اس پہ حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھا اور تمام قبیلے والوں کو کہا ایک ایک کونا پکڑ لو اپنا اور لے چلو خانہ کعبہ کے پاس. جب وہاں پر پہنچے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا اور وہاں پر رکھ دیا. تو گویا کہ پھر آپ نے جب دعویٰ کیا ہے، اس وقت ابو جہل جو سب سے زیادہ آپ کا مخالف تھا وہ کہتا کہ انا لا نکذبک، ہم تجھے جھوٹا نہیں قرار دیتے، ولیکن نکذب ما جئت بہ، جو تم لے کے آئے ہو پیغام اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی لگی ہے، اس واسطے وہ غلط ہے. تو گویا کہ صدوق اور امین آپ مشہور تھے. پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ 9 بیویاں ایک وقت میں رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی قوت آپ کے اندر تھی رجولیت کی. 25 سال تک آپ بالکل پاکیزہ رہتے ہیں، اور جب شادیاں کی ہیں تو 9 بیویوں کا حقوق ادا کیے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات آخر میں اس بات پہ اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا، کچھ مال و دولت کی فراوانی ہوئی، لوگوں میں اموال آنے لگے، آپ کی بیویوں کو بھی خیال پیدا ہوا کہ اب آسائش کے سامان پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی کچھ آسائش کے سامان ملنے چاہیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی تو اپنی بیویوں کو کہہ دے ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالینا امتعکن متاعا واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویاں آؤ، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، جتنا مال و دولت تم چاہتی ہو میں تم کو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہوگا، تم جہاں جانا چاہتی ہو بے شک چلی جا سکتی ہو، میں تم کو بہت ہی عزت کے ساتھ تم کو ودا کر دوں گا. لیکن ایک بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم دنیاوی مال و متاع لے لیتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. اگر کوئی عیاش آدمی ہو تو کوئی عورت اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. کچھ آئے کہ 9 بیویاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ چھوڑتی ہیں، مال و دولت نے چلی جاتی ہیں، بلکہ بادشاہی میں فقر و فاقہ کو برداشت کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا اور فقر و فاقہ برداشت کرنا زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم مال و دولت لے کر چلے جائیں. یہ اعزاز ہمیں جو نبی کی بیوی ہونے کا ہے اور کہیں مل نہیں سکتا. آخر میں پھر ایک اور بات بیان کری، اس بیان کو میں ختم کروں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب نبیوں کے سردار میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تھے، کفار نے روک دیا تھا، تو پھر جب واپس جانے کے لیے نکلے ہیں، دوبارہ جب اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، تو اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کی سالی تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ ہو چکی تھی.
تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا رشتہ پیش کیا کہ یہ بیوہ ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضور نے منظور فرما لیا۔ چنانچہ آپ کی رخصتی عمل میں آنے لگی تھی کہ 3 دن جو شرائط کے مطابق تھے کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہرنا، کفار نے کہا کہ نہیں اب آپ لوگ نکل چلیں۔ اب دیکھیے شادی ہونے والی ہے لیکن کفار اصرار کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں۔ تو حرم سے باہر آپ نکلے ہیں، وہیں خیمے میں حضرت میمونہ سے شادی آپ کی ہوئی ہے، اور پھر آپ مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غریباً آپ کے بعد جو کافی عرصہ زندہ رہی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جگہ پر دفنانا جہاں ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی خیمے میں ہوئی تھی، وہ جگہ میرے لیے سب سے زیادہ یادگار جگہ ہے۔ تو اگر کوئی عیاش آدمی ہو نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی بیوی بھی ایسی تمنا نہیں کر سکتی۔ ایک حضور نے فرمایا ایک یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیاشی کا رخ نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ کے نبی تھے، نہایت پاکیزہ زندگی تھی۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو کھول کر بیان کر دے کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری بھی پیروی کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کا پیار حاصل ہوگا۔ تو یہ تھے اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جو لوگ آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں دراصل وہ اپنے دلوں کا گند ظاہر کرتے ہیں، ورنہ پاکیزگی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔